بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسی نماز کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ گھر کو آگ بھی لگ گئی لیکن جو نمازی تھے ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اتنے وہ خشوع اور خضوع سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ صالحین کی باتیں ہیں جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ ان کے واقعات ہیں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں کہ گھر کے کسی کونے میں آگ لگ گئی، اور آپ اپنی نماز میں مگن ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ گھر میں آگ لگ گئی، حتیٰ کہ پورا محلہ جو تھا ان کا اکٹھا ہوا آگ بجھانے کے لیے، لیکن حضرت اپنے رب کی بارگاہ میں اس محویت سے نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو یہ خبر نہ ہوئی کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے اور لوگ میرے گھر میں ہیں۔ جب آپ کو پتہ آگ بجھانے لوگ آتے ہیں تو شور بھی ہوتا ہوگا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو محترم بھائیوں، ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت گھر میں آگ لگی، آپ نماز ہی پڑھتے رہے، جب کہ اس حالت میں تو آپ تو نفل پڑھ رہے تھے، فرض نماز بھی اگر ہو تو وہ بھی انسان توڑ دیتا ہے، مشکل کے وقت اور ایسے گھر میں آگ لگی تھی۔ تو انہوں نے کہا واللہ مجھے خبر ہی نہیں، مجھے بالکل آگ کی خبر نہیں کہ کب لگی اور کب بجھی۔ محترم بھائیوں، یہ دیکھو کیسی پیاری نماز ہے، اتنی برکت میں وہ اللہ عالم ان کے اوپر اس وقت رب ذوالجلال کی کیا کیا رحمتیں برس رہی تھی کہ گھر تو جل رہا ہے، لیکن ان کا دھیان سوائے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے، چونکہ حکم تو یہی ہے کہ جب آپ نماز میں ہوں تو ایسے ساکت ہو جائیں کہ جیسے آپ کے جسم میں جان نہیں، یہ کبھی ادھر کھجلی کرو، کبھی ادھر کرو، یہ کام نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اور دیکھیں، یہ ہے نماز والے کی خشوع اور خضوع کی کیفیت۔ آؤ چلتے ہیں، ایک اور کسی انسان کی بہن فوت ہوئی تو اس کا جنازہ ہوا، جنازے کے بعد دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ اب قبرستان جب لے کے گئے محترم بھائیوں تو اس کو دفن کر دیا، لیکن جس بھائی کی وہ بہن تھی اس کی ایک جو تھیلی تھی پیسوں والی، رقم والی، وہ قبر میں گر گئی۔ جب اسے یاد آیا، اوہ میری تو تھیلی جو تھی کافی زیادہ مال تھا، اس میں کافی زیادہ پیسے تھے، وہ قبر میں رہ گئی۔ تو وہ گیا، اس نے جا کے قبر کھودی، جب کھولی کہ میں اپنی تھیلی نکالوں تو محترم بھائیو اس نے کیا دیکھا کہ قبر جو تھی آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی۔ اس نے اسی طرح بند کیا، پھر واپس آ گیا، تھیلی تو اسے بھول گئی۔ روتا ہوا گھر پہنچا، اپنی ماں سے آ کے کہا اے امی جان، مجھے یہ بتائیں میری بہن کا کون سا ایسا گناہ ہے جس کا اتنا سخت عذاب اسے مل رہا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا، تیری بہن میں اور تو کوئی گناہ نہیں تھا، ہاں وہ نماز پڑھتی ضرور تھی لیکن سستی تھی، یعنی ٹائم پہ نہیں پڑھتی تھی۔ اگر ٹائم 1 بجے ہے تو کبھی 4 بجے پڑھ لی، کبھی 3 بجے، یعنی نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی۔ اب محترم بھائیوں، ہم اپنے ضمیر کے بٹنوں کو کھول کے گریبان کو اپنے اندر جھانکیں، اپنے گریبان میں اپنے دل کی طرف دیکھیں، ضمیر کی طرف دیکھیں، پھر اسے جھنجھوڑیں کہ وہ جو سستی کر رہی ہے اس کی تو قبر میں شعلے بن گئے آگ کے، تو جو پڑھتا ہی نہیں اس نے کبھی سوچا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ محترم بھائیوں، بات ہے اپنی نماز قائم کرو، چونکہ نماز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید عالم معراج پہ گئے تو اپنے رب سے یہ تحفہ لے کے آئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز بڑی پیاری چیز ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے بڑا ہی قریب ہوتا ہے، اللہ کی اس پہ بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ نماز جو ہے انسان کو اس قدر اچھائی دیتی ہے کہ پھر اگر وہ صحیح نماز پڑھتا ہے
تو نماز اسے بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، نماز اسے بدکاری سے روک دیتی ہے۔ چونکہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اس سے پہلے طہارت کرنی پڑتی ہے۔ جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو اس کی پھر یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں درود بھی پڑھ رہا ہوں، تو میں اپنی آنکھوں کو بھی پاکیزہ رکھوں، اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھوں، اپنے دل کے اندر اللہ کی رحمتوں کے نور کو جمع کروں، جس سے میرا دل و دماغ منور و روشن رہے، نہ کہ میں کوئی برائی کروں۔ تو یہ کب نصیب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے خوف سے نماز کی طرف راغب ہوں گے، نماز پڑھیں گے۔ محترم بھائیوں، خود بھی پڑھو، اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، دوستوں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو اس کی طرف راغب کرو، چونکہ نماز ایسی برکت والی چیز ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد بھی وفادار ہوتی ہے، بیوی بھی وفادار ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ آؤ چلیں اپنے رب سے توبہ کریں اپنے پچھلے گناہوں کی، اور یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔